اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا گیا، قدر کا معنی تقدیر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کی جو امور چاہتا ہے وہ مقدر فرما دیتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں پر موت آئے گی، کتنے لوگ بیدار ہوں گے اور لوگوں کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ پھر یہ امور اس جہاں کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور وہ 4 فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا، اور کتنے بارش برسے گی، اور کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مر جائیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی نام کی کمی کی جاتی ہے اور نہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا معنی عظمت اور شرف ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ جیسے کہتے ہیں فلاں بندے کو قدر و منزلت ہے۔ اور ظاہری نے کہا کہ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب عظیم الشان رسول آقا علیہ السلام پر بہت ہی عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔ ساحل نے کہا کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کو مقرر کر دیا۔ قدر کا معنی تنگی بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں آتا ہے کہ ومن قدر علیہ رزقہ، جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، یعنی اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا، جو میرے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رمضان شریف کے متوسط عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ 20 رمضان کی صبح کو باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی، اب تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے۔ اس وقت 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، بس فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے تو لیلۃ القدر کی رحمت اور رات اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، بس تم اس کو 29ویں شب، 27ویں شب، 25ویں شب میں تلاش کرو۔ اس طرح بہت ہی جگہ پر لیلۃ القدر کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے مختلف ارشادات بیان فرمائے، جیسا کہ ارشاد فرمایا حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں لیلۃ القدر کے متعلق بتائیے، کیونکہ حضرت ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورا سال قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، ان کو خوب معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تم کو اس کی تعین بتائیں اور تم اس پر تکیہ کر لو۔ اور اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، لیلۃ القدر رمضان شریف کی 27ویں شب ہے،
ہم نے پوچھا کہ آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس علامت سے کہ جس کی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہم نے اس کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کی روشنی بان پڑ جاتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ بہت ہی قدر و قیمت والی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور جنت کو راستہ بھی کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس رات جو لوگ رب کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، حضرت سیدنا جبریل امین ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت قعب بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمانوں کے اس کنارے پر ہے جہاں جنت کے قریب ہے، بس اس کے نیچے دنیا ہے اور اس کے اوپر جنت ہے، اور جنت کرسی کے نیچے ہے۔ اس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سورہ کی ہر شاخ پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو ندا کرتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہو، اور ان میں سے ہر فرشتے کا مومن کے لیے شفقت اور رحمت دی جاتی ہے۔ پھر وہ غروب آفتاب کے وقت حضرت جبریل کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر زمین کے ہر حصے پر فرشتے سجدہ اور قیام میں مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سو ان مقامات کے جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا معبد ہو، یا آتش کدہ ہو، یا بت خانہ ہو، یا کچرا کنڈی ہو، یا جس جگہ میں کوئی نشہ کرنے والا، یا جس گھر میں گھنٹی ہو، یا بیت الخلاء، ان جگہوں کے علاوہ ہر جگہ فرشتے تمام رات مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی لیلۃ القدر کے حوالے سے چند ایک گزارشات۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔